الکثیرہ. یہ تھی مرزا شگفتہ جو آپ کے سامنے مقالہ بعنوان حیات مودودی ماہ و سال کے آئینے میں پیش کر رہی تھی. اب اس کے بعد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم یہاں پر 20ویں صدی کی مشہور و معروف انقلابی شخصیت اور بانی تحریک جماعت اسلامی مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی حیات و خدمات کو طالبات کے مابین متعارف کرانے اور انہی و فکری تصانیف سے کما حق و واقف کرانے اور ان کے پیغام عمل کی تفہیم کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اسی لیے میں اب ہمارے جامعۃ الصفوہ الاسلامیہ کے ناظم اعلیٰ محترم مولانا الیاس خان فلاحی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مفکر اسلام مولانا سید ابوالعلا مودودی حیات و خدمات اور پیغام عمل اس عنوان کے تحت ہماری رہنمائی فرمائیں. الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام قابل عزت طالبات اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بہت ہی اچھی نشست اور مجلس میں ہم 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم دین سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، شخصیت، حالات اور کارناموں کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے. میں اس موقع پر آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عظیم بننا چاہتے ہیں، بڑے بننا چاہتے ہیں، عظیم سے مراد متکبر نہیں، عظیم سے مراد کردار، علم، فن اور کمالات کے اعتبار سے جو بڑے ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ عظیم لوگوں کی تاریخ پڑھیں، وہ بڑے انسانوں کی تاریخ پڑھیں کہ وہ کیسے آگے بڑھے اور کس طرح انہوں نے زندگی کا استعمال کیا. اگر آپ دیکھیں گے اس بات کو کہ دنیا میں جتنے عظیم لوگ گزرے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر جس چیز نے بہت بڑی تبدیلی اور تغیر برپا کیا وہ دراصل عظیم لوگوں کی کو جو ہے پڑھنے میں، ان کی اسٹڈی، عظیم لوگوں کی شخصیات کو انہوں نے پڑھا اور اس کے نتیجے میں ان کے ویژن میں، ان کے تخیل میں، ان کی سوچ میں ایک بڑا انقلاب اور تبدیلی پیدا. تو یہ جو تاریخ انسانی میں جو لوگ گزرے تو ان لوگوں نے اپنی مختصر زندگی کو کامیاب کیسے بنایا. دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اوسط عمر عطا فرمائی ہے، ایوریج جو ایج عطا فرمائی ہے دنیا میں، وہ عام طور پر 70-75 سال، 65 سے 70 سال عطا فرمائی. لیکن انہی زندگی کے اس مختصر سے عرصے میں بعض لوگ صدیوں کی زندگی جیتے، صدیوں کی زندگی جیتے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ 70-75 سال کی عمر پاتے ہیں اور وہ چند دنوں کی زندگی بھی نہیں جی پاتے. تو زندگی ایسی کہ جس کے اثرات تاریخ انسانی پر تا حیات، تا دم آخر، جب تک تاریخ زندہ ہے ان کے اثرات تاریخ محسوس کرتی رہے گی. جس کے بارے میں کسی شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ جو بہت اہم بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آفتاب ڈوب گیا، ڈوبنا بھی کیا، ہر ذرے کے افق سے ابھرتا ہے آفتاب. ایک آفتاب جب ڈوبتا ہے تو باکمال آفتاب وہ روشنی کی ایسی کرنیں چھوڑتا ہے کہ وہ ذروں کو بھی آفتاب میں تبدیل کر دیتا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے سید مودودی علیہ الرحمہ کی ایسی عظیم و گوناگون شخصیت کے کچھ پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سید مودودی علیہ الرحمہ نے جس خاندان میں
آنکھ کھولی وہ سادات کا خاندان تھا۔ سید مودودی علیہ رحمہ کے جو جد اعلیٰ تھے وہ دراصل وسط ایشیا کے ایک شہر چشت کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام تھا قطب الدین مودود، اور قطب الدین مودود کے جو مرید اور ان کے جو شاگرد تھے وہ جو خواجہ معین الدین اجمیری، جو ہندوستان کے بہت بڑے ولی گزرے۔ تو قطب الدین مودود کی نسل سے ایک بہت بڑے عالم اور ولی ہندوستان آئے، ان کا نام تھا ابو العلا۔ وہ ہندوستان جب آئے تو ہندوستان میں تقریباً آج سے 600 سال پہلے وہ ہندوستان آئے، تقریباً 1000 ہجری کے دوران ان کی آمد ہوئی، اور پھر ان کا جو خاندان ہے وہ ان کے قطب الدین مودود کے نام سے منسوب ہوا، مودودی۔ مودودی جو لفظ ہے یہ اصل میں ودن سے بنا ہے، ودہ یودو۔ کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ ودہ یودو آپ سب جانتے ہیں، اسی سے لفظ بنا ہے ودود۔ جی شاباش، محبت، چاہت، الفت، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اسی سے مودتن بنا ہے، اس سے بنا ہے وادن یعنی محبت کرنے والا، اسی سے مودود بنا ہے یعنی جس سے محبت کی جائے۔ تو علامہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان کے چشم و چراغ، ان کا ایک پورا سلسلہ نسب ہے۔ اس سلسلہ نسب سے بہت سارے ولی دنیا میں آئے، بہت عظیم لوگ اس سے گزرے۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم تھے سید حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ دراصل مولانا سر سید احمد خان کے ماموزاد بھائی اور بہت چھوٹے تھے سر سید سے۔ تو سر سید نے ان کے والد محترم کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا، تو سر سید نے ان کو تعلیم و تربیت کے لیے اپنے گھر لائے۔ تو ان کے والد محترم نے اپنی تعلیم سر سید کی سرپرستی میں اور ان کے گھر میں علی گڑھ یونیورسٹی میں، اس وقت جب وہ یونیورسٹی نہیں تھی، کالج تھا، مسلم اینگلو اردو کالج کے نام سے مشہور تھا، وہاں پر انہوں نے ان کے والد محترم نے تعلیم حاصل کی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سر سید جو ہے وہ ہندوستان کا ذہین ترین انسان تھا۔ انگریز ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ کاش وہ سر سید کے دماغ کو لے کر یورپ جا سکے، بہت اعلیٰ ترین ذہن تھا۔ اور سر سید نے ان کے والد محترم کو بیرسٹری تک تعلیم حاصل کروائی، لیکن وہ بہت دیندار اور صوفی آدمی تھے ان کے والد اور ان کی والدہ تھی۔ تو وہ دراصل اورنگ آباد آ کر بسے ان کے والد محترم، اور جب وہ اورنگ آباد آئے تو اورنگ آباد آنے کے بعد میں ان کو خواب میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، کوئی ایسا بیٹا آنے والا ہے کہ جس کی نگہداشت خاص طور پر کی جائے، ان کی تربیت کا بہت اہتمام کیا جائے۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ تہجد سے قرآن مجید پڑھا کرتے اور دن بھر قرآن کا بڑا حصہ جو ہے تلاوت کیا کرتے۔ بچے بہت چھوٹے مودودی تھے، دو تین مہینے کے، 4 مہینے کے، اور بہت معصوم بھی تھے۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ اتنا قرآن کیوں پڑھتی، تو وہ یہ کہتی کہ میں قرآن اس لیے پڑھتی ہوں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے اس ننھے مودودی پر قرآن مجید کے اثرات ہوں اور اس کی شخصیت آگے چل کر قرآن کا عالم بن سکے، قرآن کے جاننے والے بن سکے۔ یہ ان کے ماں کے بچپن میں خواب تھا۔ سید حسن جو بڑے وکیل تھے، انہوں نے اپنی ساری معیشت چھوڑ دی، انہوں نے ملازمت چھوڑ دی، وکالت چھوڑ دی، اور وہ 24 گھنٹے اپنے بچے کی تربیت میں لگے۔ سید مودودی 11 سال کی عمر تک انہوں نے سید مودودی کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے سید مودودی کی زبان پر کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں آنے دیا جو کہ خالص زبان کے خلاف ہو۔ بہترین اعلیٰ درجے کی زبان انہوں نے سید مودودی کو بچپن میں سکھائی۔ جب سید مودودی 5 سال کی عمر کے تھے تو یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی مولانا مودودی کا ہاؤس یہاں موجود ہے، آپ جانتے ہیں اپنے فاضل پورے میں، تو وہاں پر ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کے اندر مولانا جو ہے پابندی سے، جب وہ مولانا 3.5 4 سال کی عمر کے تھے تو نماز کے لیے جاتے تھے اور 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے۔
تو مؤذن ایک دن نہیں آئے تو مولانا نے اپنے والد سے کہا کہ میں اذان دوں گا. اب والد سمجھے کہ یہ جو بچہ ہے ابھی اتنا چھوٹا ہے، اس کو اذان بھی یاد نہیں کروائی گئی ہے. انہوں نے کہا بیٹے تم نے تو اذان یاد ہی نہیں اور تم اذان دیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو جان میرا دل چاہتا ہے اور ہمیشہ میں سوچتا ہوں کہ میں اذان دوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے تم اذان دو. اس زمانے میں پتھر بڑے ہوتے تھے، اس کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دی جاتی تھی. تو سید مودودی نے اذان دی. اس اذان کو سن کر پورے جتنے مصلی تھے مسجد کے اندر اور جتنے لوگ تھے سب ایک لمحے کے لیے جو ہے سکتے میں آ گئے کہ اتنے چھوٹے سے بچے نے ایسی اذان دی کہ اس اذان کی گونج کو اور اس کی لذت کو ہر ایک محسوس کرنے لگا. یہ ان کے بچپن کے واقعات میں تحریک کیا. پھر سید مودودی نے بچپن کی اسی زندگی کے اندر کمال درجے کی جو ہے نا لکھنے کی صلاحیت حاصل کی. یا آپ لوگ جانتے ہیں نا تصنیف، فن تصنیف، عربی زبان، فارسی زبان، یہ سب چیزیں بچپن انہوں نے سیکھنا شروع کی اور 11 سال کی عمر میں ہی انہوں نے میٹرک پاس کیا. میٹرک پاس کرنے کے بھی اپنے واقعات ہیں، وہ میں آپ کو اس زمانے میں میٹرک پاس کرنا بہت مشکل کام ہوتا تھا. لیکن ان کے بڑے بھائی ابوالخیر مودودی وہ میٹرک میں اور یہ ان سے 3 سال چھوٹے تھے. تو یہ اپنے بھائی کے ساتھ اسکول گئے تو ان کے بھائی کا میٹرک کا امتحان تھا تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی میٹرک میں فارم بھرا جائے. بہت ایچ ایم سے ان کے یہاں بہت بحث ہوئی. ایچ ایم نے کہا یار آج تک تمہارے عمر کے بچے 4th 5ویں میں رہتے ہو تو میٹرک کا امتحان کیسے دو؟ لیکن اس زمانے میں اصل میں جو مطلب کسی کو موقع دیا جا سکتا، انہوں نے ایچ ایم نے کیا کیا کہ ان کا ایک ٹیسٹ لیا اور ٹیسٹ لے کر کہا کہ ٹھیک ہے تم کچھ سوالوں کے جواب دو. اور پوچھا گیا تو انہوں نے سب جواب دے دی. تو ایچ ایم ایک دم حیران ہو گیا کہ یار یہ بچہ ہے کہ کوئی عالم ہے بڑا. اور اس کے بعد میں میٹرک کا امتحان انہوں نے دیا اور پاس ہو گئے میٹرک. اس زمانے کی میٹرک پاس کرنا بڑا مشکل کام تھا. لیکن خیر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد وہ حیدرآباد گئے. حیدرآباد کے اندر ایک جامعہ دارالعلوم ایک بہت عظیم درسگاہ تھی جس درسگاہ کے صدر اعلیٰ صدر مدرس وہ علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا آپ نے ابھی سن لیا ہوگا کہ مولانا مودودی کب پیدا ہوئی، یعنی چونکہ آپ کے سامنے واقعات آ گئے ہیں تاریخ وائز اس لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. مولانا مودودی آپ جانتے ہیں کہ 25 سپٹمبر 1903 کو پیدا ہوئے. اب اس میں جو ہے مولانا جب وہاں پہنچے حیدرآباد میں 12 سال کی عمر میں تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جو استاد ملے وہ اتنے عظیم استاد ملے کہ اتنا بڑا مفسر پچھلے 500 سال میں پیدا نہیں ہوا. وہ تھے علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتابیں یہاں بھی ہیں. ان کی مشہور تفسیر نظام القرآن اور ان کے شاگردوں نے تفسیریں لکھی ہے جس میں مشہور تفسیر تدبر قرآن ہے، آپ نے سنا ہوگا. تو مولانا مودودی کو ان کی صحبت وہاں ملی اور بھی اس وقت کے جید علماء وہاں موجود تھے. پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تھے تو اچانک ان کو یہ خبر ملی کہ ان کے والد محترم پر فالج کا اثر ہو گیا. تو مولانا مودودی کو تعلیم چھوڑ کر واپس آنا پڑا حیدرآباد. تو مولانا اس وقت مولانا کے والد محترم بھوپال منتقل ہو چکے. مولانا بھوپال گئے، والد محترم کی یہ کیفیت دیکھی تو مولانا نے یہ محسوس کیا کہ آپ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، سارا بوجھ بڑے بھائی پر آ گیا ہے، لہذا مجھے اب اپنے بھائی کا ساتھ دینا چاہیے. تو مولانا کے جو بھائی تھے وہ دراصل ایک بہت مشہور اخبار تھا مسلم لیگ کا جو اخبار جبل پور سے نکلتا تھا، اس اخبار کے ایڈیٹر تھے. تو مولانا اس اخبار کے اندر شریک ہو گئے اور مولانا بھی اس کے ایڈیٹر بن گئے. مولانا مودودی کی تحریریں اس زمانے میں جب وہ 13-14 سال کی عمر کے تھے تو ان کی تحریروں نے دھوم مچا دی اور انگریزی حکومت نے اس اخبار پر پابندی لگائی اور اس اخبار کا جو چیف تھا وہ جیل میں چلا گیا. وہ کیوں؟ وہ مولانا مودودی کی تحریروں کی وجہ سے. اب مولانا کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مالک کوئی اور. پھر مولانا کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں دہلی منتقل ہوا. جب مولانا دہلی منتقل ہوئے تو ان کی عمر مشکل سے 15-16 سال کی. 15-16 سال کی عمر میں مولانا مودودی دہلی کے قریب بجنور سے ایک مشہور ہندوستان کا اخبار بجنور نکلتا تھا، مدینہ اخبار بجنور سے نکلتا تھا، وہاں مولانا نے کام کیا. پھر بجنور پر برے حالات آئے. اس کے بعد میں ہندوستان کی یعنی 17 یا 18 سال کی عمر میں مولانا نے ہندوستان کے سب سے بڑے اخبار الجمیت جو دراصل جمیعت العلماء ہند کا اخبار تھا اور دیوبند کے علماء اس کو نکالتے تھے اور اس جمعیت کے تحت پورے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ دراصل اس وقت متحد.
اور جمیعت العلماء کے جو اس وقت صدر تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو مولانا مودودی اس اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے۔ مولانا مودودی نے اس وقت اخبار کے اندر جب لکھنا شروع کیا تو مولانا کی تحریروں کو اس وقت جو ہے الطاف حسین حالی، مولانا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے مشاہد جو اس اخبار کو پڑھتے تھے وہ مولانا کی تحریروں کی مطلب ایک طرح سے عاشق ہو گئے کہ یہ کس انداز کا لکھنے والا ہے۔ اس وقت ہندوستان کے حالات اتنے خوفناک چل رہے تھے کہ 3 بڑے مسائل، ایک مسئلہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، شاید آپ اس کو نہیں سمجھیں گے اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ یعنی وہ خلافت جس کی بنیاد صحابہ کرام نے رکھی تھی، وہ خلافت کسی نہ کسی شکل میں مسلمانوں میں باقی تھی اور یہ مسلمانوں کے عالمی سطح پر سیاسی متحدہ قوت تھی، یہ 1924 میں ختم ہوئی۔ وہ حالات اس وقت چل رہے ہیں۔ دوسرے، ہندوستان کے اندر ایک نیا فتنہ پیدا ہوا، مسلمانوں کی بے بسی اور ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے اندر جو کٹر ہندو تھے، جس میں پنڈت شردانند نام کا ایک شخص تھا، تو پنڈت شردانند نے ایک تحریک برپا کی جس کا نام تھا شدھی تحریک۔ شدھی تحریک کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو پاک کرنا۔ پاک کرنے کا مطلب یہ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے، ان کو نہیں ضرورت ہے، ان کو جو ہے اسلام نے ان کو ناپاک کر دیا، اب ان کو پاک کرنا ہے تو دوبارہ ہندو بنانا ضروری ہے۔ لہذا پنڈت شردانند نے مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی تحریک شروع کی۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، شروع ہوئی تھی تحریک گھر واپسی، یہ تحریک اس وقت شدھی تحریک۔ پنڈت شردانند کا ایک پورا واقعہ ہے، بہت تفصیل ہے، میں وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن صرف آپ اتنا ذہن نشین کر دیں کہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ اس واقعے نے پورے ہندوستان کو ہلا دیا۔ میوات کے اطراف کے جو مسلمان تھے، کمزور مسلمان، ان کو تیزی کے ساتھ ہندو بنانے کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ اپنی جگہ چل رہی تھی، لیکن پنڈت شردانند کے اس شر سے کا مسئلہ اپنی جگہ تھا۔ اس نے ایک بہت خوفناک کام کیا۔ وہ کام اس نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ایک ایسی بدترین تحریر لکھی کہ جس تحریر کے نتیجے میں پورے مسلمانوں کے جذبات یعنی بے قابو ہو گئے۔ اس کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول، بہت ہی دھڑکراز اور گھٹیا قسم کی کتاب اس نے لکھی۔ اس کتاب کے لکھنے ہی سے پورے ہندوستان کے اندر فسادات کی ایک لہر برپا ہوئی۔ اب کیا ہوا کہ ایک عبدالرشید نامی نوجوان نے پنڈت شردانند کا قتل کر دیا۔ اب پنڈت شردانند اس زمانے میں یعنی سمجھیے مہاتما گاندھی کے لیول کا لیڈر تھا۔ اچھا، اس نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو اس نے عدالت کے حوالے کر دیا۔ جب عدالت نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا اپنے جو ہے اس گناہ پر پچھتاوا ہے، اس نے کہا کوئی پچھتاوا نہیں، میں اپنے آپ کو ایسا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایک شادی میں رسول کا میرے ہاتھ سے اس طرح سے انجام ہوا ہے۔ تو کہا تم کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اس کی سزا سوائے پھانسی کے اور کچھ نہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی سزا مجھ کو پھانسی دے دیں تاکہ میں اللہ کے رسول کو یہ بتا سکوں کہ میں نے ان کی محبت میں کم از کم اتنا تو کیا۔ اب یہ واقعے کے بعد میں ہندوستان کے اندر ایک دوسرا فتنہ پیدا ہوا۔ وہ فتنہ یہ پیدا ہوا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو تشدد سکھاتا ہے اور اسلام دنیا میں جتنا پھیلا ہے تلوار کے زور سے پھیلا۔ اس چیز نے پورے ہندوستان میں طوفان برپا کر دیا، یہاں تک کہ ہندوستان کے جو سب سے زیادہ متوازن قسم کی سوچ رکھنے والے رہنما تھے گاندھی جی نے خود یہ بات کہہ دی اپنے اخبار ریجن میں اور دیگر اخبارات میں، ان کے اخبارات کی کرتے تھے الگ الگ، انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کی تاریخ سے خون کی بو آتی، خون کی بو آتی، اور ایسا یہ اور اسلام تلوار کے دور سے ہے، اس میں یقین ہوتا چلا جاتا۔ یہ بات جو ہے گاندھی جی جیسے آتی ہے۔ اب اس کے بعد میں مسائل پیدا ہو گئے، کیونکہ اب اس فتنے کا جواب دینا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام اپنی غیر معمولی مقناطیسی حقانیت کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ جواب دینا بہت ضروری ہے۔ اب اس کا جواب دینے کے لیے بھارت میں اس لیول پر کوئی آدمی نہیں جو پورے استدلال کے ساتھ قدیم و جدید علوم کا مطالعہ کریں، جو مغربی فلسفے کا مطالعہ کریں، جو تمام نظریات کا مطالعہ کریں اور اس کی روشنی میں پورے استدلال اور پورے لاجک کے ساتھ یہ بتائیں
کہ دنیا میں اسلام کا فلسفہ جہاد اور فلسفہ جنگ یہ ایسا ہے جو عدل و انصاف میں مبنی ہے؟ یہ جواب دینا۔ اس وقت ہندوستان کے جو سب سے بڑے لیڈر مسلمانوں کے تھے وہ مولانا محمد علی جوہر۔ محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد دہلی میں ایک خطبہ دیا اور درد بھرا خطبہ دیا، اور اس خطبے میں انہوں نے اللہ سے پکار کر یہ کہا کہ اے خدا تو کسی ایسے کو پیدا فرما جو اس فتنے کا پورا مدلل جواب دے سکے۔ مولانا مودودی اس وقت 19 سال کی عمر کے تھے اور مولانا مودودی اس وقت نماز میں موجود تھے۔ مولانا مودودی نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگی کہ اے پروردگار اس کام کے لیے مجھے چن، اور اس کے بعد مولانا نے اس پر قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر جو لکھنا شروع کیا تو ایک عظیم کتاب لکھی جس کتاب کا نام الجہاد فی الاسلام ہے۔ یہ کتاب آپ نے 2 یا 3 سال کی مدت میں مکمل کی، اور اس کتاب کے آتے ہی پورے مسلمانوں میں اعتماد کی لہر پیدا ہو۔ بڑے بڑے اسکالرز علامہ شبلی نے جو علامہ سید سلیمان ندوی اور اسی طرح سے اپنے مولانا علی میاں ندوی، علامہ اقبال اس وقت زندہ تھے۔ علامہ اقبال نے تو جو جملے کہے ہیں اس کے بارے میں علامہ نے کہا کہ پوری تاریخ اسلام میں آج تک اس معیار کی کوئی کتاب اس پر نہیں لکھی گئی، اور علامہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مودودی جو ہے کوئی بہت بڑے بزرگ عالم دین ہے، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو 20-22 سال کا بہت کم عمر نوجوان ہے تو وہ تو ایک دم سکتے میں آ گئے۔ تو اس وقت کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا، جب ان کے ہاتھوں میں الجہاد فی الاسلام پہنچی تو ان کو باطل قوتوں کو جواب دینے میں سہولت ہو، اور مسلمانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ دنیا میں اسلام اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلام اپنی غیر معمولی کشش اور صداقت کی وجہ سے۔ اب یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ اس کتاب کے آتے ہی بڑے بڑے علماء کرام نے مولانا مودودی کے بارے میں کیا بات کی۔ مولانا کے اعزاز میں ندوۃ العلماء میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کو 20ویں صدی کے مسلمانوں پر رحم آیا اور اللہ نے ایک ایسے عالم دین کو پیدا کر دیا کہ جو ابن تیمیہ اور امام غزالی کا جو ہے دوسرا رخ ہمارے سامنے، ابن تیمیہ اور امام غزالی کے برابر قرار دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو جو بات کہی ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو مناظر احسن گیلانی جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، مناظر احسن گیلانی شاید آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مولانا مودودی ہی کے تعلق سے یہ شعر علامہ اقبال نے کہا۔ پھر اس کے بعد میں اور بھی کئی لوگوں نے مولانا کو اس وقت خراج عقیدت پیش کی، اور یہ بات اتنی اس کے اندر اتنی باتیں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ 1924 کی بات ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب نے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو متاثر کیا۔ کیوں؟ اب آپ کی پوچھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب آپ کو کتاب پڑھنے کے بعد ملے گا۔ مولانا نے اس کتاب میں ویدوں کا مطالعہ کیا۔ مولانا نے اس کتاب میں دنیا کے اندر جتنی موجود تہذیبیں ہیں، یہودی، نصرانی اور دیگر جو اور بھی تہذیبیں ہیں، ان سب کا مطالعہ کیا۔ مولانا نے اس کتاب میں یہ مطالعہ کیا کہ دنیا کے اندر جو جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، مارکسزم ہے، سوشلزم، یہ جتنی نظریات موجود تھے ان تمام کے جنگ کا جو اصول ہے اس کو بیان کیا، اور پورے دلائل کے ساتھ، اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ دیکھو اسلام کا اصول جنگ یہ ہے، اور مولانا نے یہ بتایا کہ اسلام کا جو جہاد ہے وہ جہاد دراصل زمین پر حق و صداقت کے غلبے کے لیے ہے، اور دنیا میں جتنی جنگیں اسلام کی سوا ہوتی ہے وہ جنگیں دراصل ظلم، تشدد اور حکومتوں کے حصول کے لیے۔ بہت بڑی اہم کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مہاتما گاندھی جیسے لوگوں کا سوچنے کا انداز بدل گیا، بڑے بڑے دانشوروں کے سوچنے کا انداز بدل گیا، اور مولانا مودودی ہندوستان کی زمین پر ایک بہت بڑے اسکالر کی حیثیت سے معروف ہو۔ اس زمانے میں سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم تھے، جامعۃ العلماء کے صدر تھے، انہوں نے مولانا مودودی کے بارے میں کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ یہ فقیہ امت، یعنی امت میں اس سے زیادہ فقہ کو جاننے والا کوئی نہیں۔ ایسے بڑے بڑے القاب مولانا کو دیے گئے۔
لیکن 1924 میں ایک دوسرا واقعہ پیش آیا. 1925 میں یہ جمعیت العلماء جو تھی، جس کا یہ اخبار تھا نیشنل لیول کا، یہ جمعیت العلماء کانگریس میں چلی. کانگریس اور جمعیت کا پیکٹ ہو گیا. مولانا مودودی نے اس دن اخبار چھوڑ دیا. مولانا مودودی نے کہا کہ مجھے کانگریس کی پالیسی پسند نہیں ہے، لہذا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. تو مولانا کو مسلم لیگ کی بھی پالیسی پسند نہیں تھی. بھارت میں دو بڑی جماعتیں کام کر رہی تھی، کانگریس اور دوسرے مسلم لیگ. مسلم لیگ کو بھی مولانا نے پسند نہیں کیا، جبکہ مسلم لیگ میں علامہ اقبال تھے، مسلم لیگ میں محمد علی جناح تھے. تو مولانا نے پوچھا گیا کہ آپ کانگریس کو بھی پسند نہیں کرتے، مسلم لیگ کو بھی پسند نہیں کرتے، تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو تم لوگ کانگریس کے خیمے میں جو جا رہے ہو، یہ دراصل یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں، کیونکہ کانگریس سیکولرزم کے علمبردار ہے، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے پیدا کیا. آپ کو باطل کے خیموں میں جا کر ان کو قوت پہنچانے کے لیے نہیں پیدا کیا. جب مسلم لیگ کی بات آئی تو مولانا نے کہا کہ مسلم لیگ دراصل مسلم قومیت ہے، اور اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ تمہارے اندر قوم پرستی پیدا ہو. تم تو پورے عالم انسانی کے لیے برپا کیے گئے ہو. تم اگر یہ کہو گے کہ مسلمان مسلمان مسلمان، تو پھر تو تمہارا جو وجود ہے، جو عالم انسانی کے لیے رحمت ہے، وہ وجود تو ختم ہو گیا. تو اس زمانے کے اندر یہ باتوں کو آپ سمجھیے، بڑی اہم باتیں. اس زمانے میں دنیا کی تعمیر کا جو نقشہ تھا کہ دنیا کیسے تعمیر ہو، اس کے لیے دنیا کے اندر بڑی بڑی تنظیمیں وجود میں ہیں. ایک مارکس کمیونسٹ پارٹی وجود میں. کمیونسٹ پارٹی نے دنیا کو بنانے کے لیے اشتراکیت کا نظریہ پیش کیا، جس کو ہم کمیونزم کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں اشتراکیت میں نے لفظوں میں بیان کر دیا. پھر اس کے بعد میں مغرب کا کیپٹلزم آیا، جنہوں نے سرمایہ داری کا نظام پیش کیا، اور مغرب اس کے علمبردار بن گئے، اور اس کی پشت پر مغربی تہذیب وجود ہے. اس کے بعد بھارت کے اندر، بھارت میں RSS وجود میں آئی. کب آئی RSS وجود میں؟ 1924 میں. 1924 میں RSS وجود میں. اور RSS کے جو بانی تھے ایڈ گیوارڈ، انہوں نے جو بنیادی طور پر یہ فلسفہ پیش کیا کہ یہ بھارت کی جو تعمیر ہے ہندوتوا کے مطابق ہونے سے. تو مولانا نے کہا کہ کانگریس سیکولرزم کے مطابق بھارت بنانا چاہتی ہے، کمیونسٹ پارٹی اشتراکیت کے مطابق بھارت بنانا چاہتی ہے، اور ہندوتوا RSS وہ ہندوتوا کے مطابق بھارت بنانا چاہتی ہے. اور مسلمان، یہ ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ان سارے باطل خیموں میں بٹ گئے، سب الگ الگ خیموں میں بٹ گئے. اب اس کی تفصیلات کیا بتاؤں. وہاں کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان دنیا کے سامنے اسلام کو ایک متبادل کے طور پر پیش کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ اسلام ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے انسانی دنیا کو سنوارا تھا، بنایا تھا، تہذیب و تمدن دی تھی. آج بھی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ انسانی دنیا کو دو مرتبہ جو ہے اسی عدل و انصاف کی حکومت دے سکتا ہے. مولانا مودودی یہ واحد شخصیت ہے 21ویں صدی کے آغاز میں کہ جنہوں نے اسلام کے سلسلے میں جو احساس کمتری مسلمانوں میں موجود تھا. کیا احساس کمتری تھا؟ کہ اسلام جو ہے ایک پوجا پاٹ کا مذہب ہے. مسلمان سمجھتے تھے کہ بھئی مزاروں پہ جانا، تعزیے نکالنا اور نیاز کرنا، نظر کرنا، یا جو ہے تو اپنے کبھی کبھی حج کر لیے تو سب سے بڑی عبادت، اور اس کے سوا اسلام کچھ بھی باقی نہیں رہا. کوئی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، نہ قرآن کا ترجمہ تھا. کسی بھی گلی میں کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں تھا. لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے. اور اس پہ ترہ یہ ہے کہ جو علماء تھے وہ لکیر کے فقیر، وہ بس لوگوں کو تیمم اور وضو کے مسائل میں الجھائے ہوئے. لیکن دنیا کا معاشی نظام کیسا ہو، دنیا کا سیاسی نظام کیسا ہو، دنیا کی تہذیب و تمدن کے اصول کیا ہو، کیسے ہم دنیا کے اندر انسانی جو ہے شخصیات کو کیسے سنواریں، ان کا تزکیہ کیسے کریں. تو یہ جو اسلام کا جو جامع تصور ہے، یہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا. محترم طالبات، بہنوں، یہ بہت اہم بات، اس بات کو ہی سمجھنا یہ آج کی تقریر کا موقع. وہاں کہا کہ پھر مولانا نے جو ہے نا 1932 میں ترجمان القرآن نکالا، اور مولانا نے ترجمان القرآن نکال کر کئی فتنوں کا مقابلہ کیا. سب سے کئی فتنے دیکھیے. اب مولانا کی ہر کتاب جو ہے نا وہ کتاب نہیں ہے، وہ دراصل اس زمانے کے ایک بہت بڑے فتنے کا سدباب، جیسے الجہاد فی الاسلام. پھر
الجہاد فی الاسلام کے بعد مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی وہ ہے پردہ. یہ پردہ جو کتاب ہے، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ مغربی تہذیب کا جیسے ہی سیلاب بھارت کی طرف آیا تو سب سے پہلے مسلم عورتوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا تاکہ ان کو پردے سے ہٹا دیا جائے، حجاب کی اہمیت ان کے اندر کم کر دی جائے، اور اپنا جتنا جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا، پورا جدید تعلیم یافتہ طبقہ، یہ پورا جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے پردے کو جہالت اور قدامت پرستی کی ایک نشانی سمجھتا ہے. اس دور میں سید نے جو کتاب لکھی پردہ، اس کتاب نے مغربی تہذیب کے تار و پود اٹھا کر پھینکا. اس کتاب کا آپ مطالعہ کیجیے. یہ وہ کتاب ہے جس نے مغربی تہذیب کو یہ بتایا کہ دراصل اسلام میں پردہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ پردہ دراصل عورت کے لیے حفاظت اور اس کی جو ہے عفت و عصمت کی نگہبانی کی. آپ نے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. اسی کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں کروڑوں خواتین، جدید تعلیم یافتہ خواتین جو ہے وہ مولانا مودودی کی تحریک میں شامل ہوئی. پھر اس کے بعد میں مولانا مودودی نے تیسری بڑی جو کتاب لکھی ہے وہ ہے اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی. یہ بہت اہم چیز ہے. ہمارا نوجوان طبقہ کیا ہو رہا تھا؟ مغرب سے متاثر ہو رہا تھا. ویسی ہی کٹنگ، ویسے ہی لباس، ویسے ہی انداز گفتگو. اسلام زبان سے نکل گیا، السلام علیکم کوئی نہیں بول رہا ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہائے ہائے، بائے بائے، یہ سب چل رہا ہے. لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا اگر آپ میں سے کسی نے مطالعہ کیا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ایک بار ضرور کریں. آپ نے جو کتاب لکھی اس کا نام تھا تنقیحات، جس کا پہلا چیپٹر ہے ہماری ذہنی غلامی اور اس کے اسباب. مولانا مودودی نے اس کتاب کے ذریعے بتایا کہ ہم اس وقت جو مغربی تہذیب کے جو غلام بن گئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ کتاب ہے. دوسری کتاب اس زمانے میں جو لکھی مولانا نے وہ ہے اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی. اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی یہ بڑی اہم کتاب ہے. ان کتابوں کا اگر آپ نے مطالعہ کر لیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان کی بیٹھی ہوئی بچیاں یہ بڑی بڑی عالمہ بن کر ابھریں. یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اندر روشنی پیدا کر دے گی. آپ کو یہ بتائے گی کہ دنیا میں جو لوگ جی رہے ہیں جن نظریات کے ساتھ، تو ہم ایک روشنی میں جئیں گے کہ ہمارے پاس جو اصول ہیں ان اصولوں کی اندھی تقلید نہیں ہے، بلکہ وہ اصول دنیا کے اندر دراصل سب سے زیادہ انسانیت کے لیے قابل عمل اور مفید ہے. پھر اس کے بعد میں مولانا مودودی کا پانچواں جو بڑا کارنامہ ہے وہ کارنامہ یہ ہے کہ مولانا مودودی نے انسانی دنیا کو بتایا کہ معاشیات، اسلام کا جو فلسفہ معیشت ہے، یہ فلسفہ معیشت ہی وہ معاشی فلسفہ ہے جو انسانوں کو معاشی استحصال سے، اکنامیکل ایکسپلائٹیشن سے بچا سکتا ہے. مولانا نے سود کی حرمت پر بہت بڑی کتاب لکھی اور اس وقت مولانا نے کہا تھا کہ 20ویں صدی کے اختتام تک دنیا اس بات کو دیکھے گی کہ یہ جتنے جو آپ کا جو نظام ہے، سودی نظام اور یہ ساری چیزیں، یہ سب لرزہ برنداب ہو جائیں اور دنیا کے اندر دنیا پھر سے ایک مرتبہ اسلامی معیشت کی طرف دیکھے گی اور اسلام دنیا کے اندر ایک بہت مضبوط معاشی نظام پیش کرے گا. آج آپ دیکھیے یہی بات آج آپ مرکز اسلامی میں بیٹھے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس مرکز کے نیچے ہم نے اسلامی بینک شروع کیا. آپ کو معلوم ہے اس بینک سے ہم کتنا ماہانہ قرض دیتے. پچھلے مہینے میں چونکہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہوں، پچھلے مہینے ہم نے 1,48,00,000 روپے ایک مہینے میں لون دیا ہے بلا سود. ایک مہینے میں ہمارا ٹرانزیکشن اس لیول پر چل رہا ہے کہ زی نیوز کے پرائم ٹائم میں الخیر کی نیوز ہے. زی نیوز کے پرائم ٹائم. آپ سوچئے کیوں کھلبلی مچ گئی دنیا میں. یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں. اب کل میں خود ایک بہت بڑے بینک، اسلامی بینک جو الخیر کے نام سے ہم نے شروع کیا جگائی میں، اس کے پروگرام میں جا رہا ہوں صبح. بہت بڑا پروگرام، ان کا بھی کئی کروڑوں میں ٹرن اوور ہے منتھلی. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اسلام کی تعلیمات کو وہ وسیع کانسیپٹ ہے. ہم نے کیا کہ اسلام کی برکتوں سے لوگوں کو محروم کر دیا. آپ اللہ کے رسول کے نظام کو دیکھیے. اللہ کے رسول نے زندگی کے پورے پہلوؤں کو بدلا. تو مولانا مودودی نے اسلام کے معاشی نظام کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور وہ شخصیت جس نے اسلامی فلسفہ معیشت کے اوپر شاہ فیصل ایوارڈ حاصل کیا. کیا نام ہے اس کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جنہوں نے اسلامی فلسفہ معیشت پر، اسلامک بینکنگ پر
शाह फैसल अवार्ड हासिल किया है, वो कौन है? उनका नाम किसी के ذہن में होगा, आपके ذہن में नाम मैं पेश करूंगा तो फौरन आपको समझ में आ जाएगा। वो अभी जिंदा है, दिल्ली में जमात के रुकन है। उनका नाम है डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी। डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी, मेरी उनसे मुलाकात भी है। और बहुत बड़े, ये निजातुल्लाह सिद्दीकी जो है, ये शख्स अलीगढ़ में थे और अलीगढ़ में ये जदीद तालीम हासिल कर रहे थे। इनको कुछ मालूम नहीं था कि इस्लाम क्या है, लेकिन मौलाना मौदूदी की तहरीरों को पढ़कर ये जो है इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। और जिस तरह आप सुफ़ा में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने उस वक्त दरसगाह इस्लामी रामपुर में जो जमात का मदरसा था, 3 साल तालीम हासिल की। और उसके बाद में वो जदीद तालीम याफ्ता नौजवान, उसने इस्लामी मईशत में इतनी बड़ी जो है बसीरत पैदा की कि नोबल इनाम के बाद दुनिया का जो सबसे बड़ा इनाम है शाह फैसल अवार्ड, वो उनको दिया गया। और आज आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत सेकंड नंबर पर जो है वो इस्लामिक बैंक, जो पूरी दुनिया में चल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको हैरत होगी कि हांगकांग जहां पर मुसलमानों की आबादी 1% नहीं है, लेकिन वहां इस्लामिक बैंक है। खुद भारत के अंदर पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया था, लेकिन हिंदुत्ववादी ताकतों ने उसको रोक दिया कि इस्लामिक बैंक यहाँ नहीं कायम की जाए। क्यों? उसकी वजह तो आप सब जानते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मोहतरम बहनों, ये जो इस्लाम का माशी निज़ाम है, इस माशी निज़ाम को दुनिया के सामने सबसे पहले 20वीं सदी में पूरी कुव्वत के साथ जिस शख्सियत ने पेश किया हुआ अल्लामा मौदूदी। फिर इसके बाद भी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने, और इस्लाम के जो तस्वुर इलाह है, जिसको हम कह सकते हैं इस्लाम का जो पूरा तस्वुर है ना, खुदा, रिसालत, आखिरत, ये सब है ना चीज़ें, तो इस्लाम के इन इस्तिलाहों की किताबें लिखी मौलाना, जिसमें एक मशहूर किताब है रिसाले दीनियात। ऐसे बहुत किताबें हैं, शहादत हक है, सलामती का रास्ता है। ये जो रिसाले दीनियात है, ये दरअसल हाई स्कूल के तलबा के लिए लिखी गई थी। निज़ाम हैदराबाद ने ये किताब मौलाना मौदूदी से लिखवाई थी, ताकि हैदराबाद के जितने स्कूल से, हज़ारों स्कूल, उन स्कूलों के बच्चों के लिए ये किताब, उस ज़माने में ये किताब मौलाना की पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि मौलाना कहते हैं मैंने इस किताब को 6 दिन में लिखा। कितने दिन में? 6 दिन में वो किताब लिखी। और उस किताब की पजीराई का हाल ये है कि दुनिया में इस वक्त अगर आप जितना इस्लामी लिटरेचर है, इनमें सबसे ज्यादा किताब अगर कोई बिकती है तो रिसाले दीनियात है। ये इस वक्त दुनिया की 140 जुबानों में इसका ट्रांसलेशन है। 140 जुबानों में ट्रांसलेशन। मैं इसके सिलसिले में एक वाकया आपको बताता हूँ। वो वाकया सुनकर शायद आपको हैरत हो कि इस किताब में कितने लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। 2 वाकयात हैं और दोनों वाकयात के दलाइल मौजूद हैं, उसके सबूत। एक किताब है, यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएंगी या मकतबे में मिलेगी, अहद मौदूदी के नाम से एक किताब है, अब्दुल हफीज साहब। उसमें उन्होंने ये दर्ज किया कि अपने गोवा का एक नौजवान, एक फैमिली स्पेन में रहती। ये बात है 1975-76। स्पेन में वो फैमिली रहती। तो स्पेन में उनका जो बच्चा है वो रोजगार की तलाश में एक जगह जाता था, कंपनी में काम के लिए। तो मेरा ख्याल है अदान तो हो रही है, लेकिन आपका भी वक्त है, मैं जारी रखता हूँ। तो वो जो नौजवान थे, वो बहुत क्वालिफाइड नौजवान था। उसके वालिद जमात से मुत्तफिक थे और वो जमात का लिटरेचर पढ़ते थे। तो वो ये कहते हैं स्पेन आपको मालूम है सबसे बड़ा मुस्लिम दुश्मन मुल्क है, लेकिन अब मुसलमानों की आबादी वहाँ थोड़ी बहुत आ गई है। पहले वो 100% मुसलमान मुल्क था। वो लिखते हैं कि मैं बस में जाता था और अपने ऑफिस पे जब पहुंचता था तो लेकिन बस में मेरे साथ में एक बिशप था, नौजवान जो है, बिशप फादर जो होता है ना उसका, वो मेरे साथ में बाजू में बैठता था। अब उसने देख लिया कि मैं मुसलमान हूँ। अब वो क्या करता था कि मेरे बाजू में आके बैठता था और इतनी मुसलमानों को गालियां देता था कि वो गालियां सुनकर मेरा दिमाग गर्म हो जाता। और मैं चूंकि अजनबी मुसलमान, लेकिन उसको ये मालूम हो गया कि मैं मुसलमान, और वही बस मेरे लिए अकेली बस जो मेरे स्टेशन तक ले जाती थी और उसको चर्च तक ले जाती थी। मैं उसी में बैठता था। अब ऐसा हुआ कि मैं कई दिनों तक सोचता रहा कि अगर मैं इससे झगड़ा मोल लूंगा तो नतीजा ये होगा कि ये मैं तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अजनबी हूँ। मैंने अपने वालिद मोहतरम से कहा, तो वालिद मोहतरम ने कहा बेटे बहुत आसान है, मौलाना मौदूदी किताब स्पेनिश जुबान में आ गई, रिसाले दीनियात वहाँ की जो स्पेनिश लैंग्वेज है उसमें आ गई। मेरा ख्याल है कि किताब तुम उसको पढ़ने के लिए दो, हो सकता है उसकी चीज सोच में कुछ तब्दीली आ जाए। उसने कहा ठीक है। वो क्या किया उन्होंने, किताब दी और बिशप को कहा कि
یہ کتاب آپ اس میں اسلام کے بارے میں معلومات، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پڑھو، اور پڑھنے کے بعد میں آپ اسلام کے بارے میں اور بھی غلط سلط جو باتیں ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کرو، خوب مخالفت کرو. جب کتاب اس نے کہا ہاں اچھی بات بتائی آپ، لاؤ یہ دے دو کتاب، میں اس کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں دیکھو کیسا. میں نے آپ کی باتیں بہت سن لیا لیکن آپ کی کتاب بھی پڑھیے، پھر آپ کو اور مواد ملے گا بولنے کی. اس نے کہا بشپ نے اس کی پیٹ تھپتھپائی، کتاب دے چلا گیا. اس نے سوچا کہ اس کو کتاب پڑھنے کے لیے 8 دن لگیں گے، تو 8 دن تک یہ کمپنی گئے نہیں، خاموش ہو گئے ادھر ہی گھر پہ. 8 دن کے بعد میں یہ شخص واپس آیا وہی رد عمل دیکھنے. تو وہ بشپ جو ہے جیسے اس کو دیکھا تو اس کو گلے ملا اور اس نے کہا بھائی تو کہاں تھا، اتنے دن ہو گئے اور میں تجھ کو روزانہ صرف تجھ سے ملنے کے لیے آتا ہوں بس، اور تو ہی نہیں مل رہا ہے. تو کہا کہ کیوں کیا بات ہے، آپ نے وہ کتاب پڑھ لی کہ میں نے دیا؟ ارے بھائی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تو میں سو نہیں رہا ہوں راتوں. کہا کیوں؟ کہا مجھے اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ گئی اور میں چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کروں. تم یہ بتاؤ کہ میں اسلام کیسے قبول کروں؟ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے. اسلام جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے باپ کے پاس لے گیا، کلمہ پڑھ لیا. اور اس نے کہا کہ یہ کتاب کے مصنف جو مولانا مودودی ہے ان سے مجھے ملاقات کر چاہے کتنے ہی روپے خرچ ہو. انہوں نے کہا کہ اس کتاب کے جو مصنف ہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں. ارے پاکستان میں، بہت دور پاکستان، یورپ سے آپ سوچیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کیجیے کہ مجھ کو ان کا ایڈریس دیجیے، میں ان کے ایڈریس پر خط لکھنا چاہتا ہوں، شکریہ کا خط. وہ خط ابھی بھی موجود ہے اور وہ ایک بہت بڑا دائی بن گیا وہ، اور اس کے ذریعے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل. اس نے لکھا مولانا مودودی کو خط کہ سید مودودی آپ میرے روحانی باپ، میں نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کی قدر و قیمت میرے دل میں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. آپ کی وجہ سے مجھے حق کا راستہ ملا، توحید ملی، رسالت ملی. کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میں سب سے پہلے آپ کے بارے میں پوچھوں گا اور میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ اے پروردگار میرے باپ مودودی کی مغفرت فرما کہ اس کے توسط سے مجھے تیرا راستہ ملا. اور یہ خط جو جذباتی جملے ہو وہ لکھ کر انہوں نے بھیج دیا. مولانا مودودی جو 1979 کی بات ہے، یعنی 79 کی بات ہے. تو مولانا مودودی کے لیے وہ ڈاک آئی تو آخری ڈاک، اور اس دن مولانا اپنے آپریشن کے لیے پاکستان سے امریکہ جا رہے تھے. تو مولانا نے کہا لاؤ آخری مرتبہ ڈاک پڑھ لیتا ہوں. جو ڈاک پڑھی تو یہی لیٹر نکلا. تو مولانا رونے لگی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی نوجوان کی دعا کے نتیجے میں میری مغفرت ہو جائے. پھر مولانا جب امریکہ سے واپس آئے تو مولانا کی جو ہے میت آئی، لاش آئی، اس کا انتقال ہو گیا تھا امریکہ میں. وہ پوری اس میں پورا واقعہ موجود ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے ایک بات پیش کیا. ابھی مہاراشٹر میں ہم نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے اسلام پربودھ کے نام سے، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہزاروں لوگوں کا اسلام کے تعلق سے نقطۂ نظر بدل دیا اس کتاب. تو یہ ایک کتاب نہیں، ایسی کئی کتابیں. پھر اس کے بعد میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی نازک موضوعات پر کتابیں لکھی. آپ کی کتابیں جنرل نہیں ہیں، آپ نے تاریخ پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جیسے خلافت و ملوکیت لکھی. آپ اس کا مطالعہ کیجیے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں شہادت حسین کربلا کا واقعہ، خلافت و ملوکیت پڑھے بغیر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد میں مولانا کا عظیم ترین کارنامہ جو مولانا نے انجام دیا وہ کارنامہ ہے تفہیم القرآن. یہ جو مولانا نے کتاب لکھی تفہیم القرآن، تفسیر جو لکھی 6 جلدوں میں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کا بڑا حصہ مولانا نے جیل میں تھے. مولانا جب پاکستان میں تھے تو مولانا پہ بہت برے حالات آئے. مولانا کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور پاکستانی حکومت کے جو بڑے بڑے ذمہ داران تھے وہ جانتے تھے کہ یہ شخص پاکستان میں کہیں نظام مصطفیٰ غالب نہ کر دے، تو لہٰذا ان کو ہمیشہ جیل میں رکھا جاتا. تو مولانا نے جیل میں وہ کتاب لکھی تفہیم القرآن، بڑا حصہ اس کا جیل میں. وہ اتنی عظیم تفسیر ہے کہ اس تفسیر نے قرآن مجید کو جدید انسانوں تک پہنچایا. آج جدید تعلیم یافتہ طبقہ، آپ کو یہ پوری فہرست بتا دوں میں کہ دنیا کے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو باطل خیموں میں تھے، اسلام دشمن طاقتوں سے ملے ہوئے تھے، مسلمان جب انہوں نے تفہیم القرآن کو پڑھا تو وہ اسلام کی طرف آئے. ایک بڑی تفسیر ہے وہ، اور وہ تفسیر جدید علوم کو سامنے رکھ کر لکھی گئی. پھر میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا ہے اور اس کے کئی پہلو باقی ہے. اب کتنے پہلوؤں کا اس میں ذکر کیا جائے، کیونکہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں ان کے جو اتنے کارنامے، کئی بیک وقت انہوں نے کئی کام کیے.
ہم ایسا سوچ ہی نہیں سکتے تھے. مثال کے طور پر ایک کام لیجیے کہ مولانا 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی. 41 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی, اور جب جماعت کی بنیاد رکھی تو ان کے پاس بیت المال جو ہے وہ کل 71 روپے تھے. 71 روپے کا کل بیت المال ان کے پاس, اور ایسے حالات تھے کہ سارا زمانہ ان کا دشمن تھا. اور ان حالات میں لوگ یہ کہتے تھے کہ مولانا نے اقامت دین کی جو تحریک برپا کی ہے, یہ تحریک ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی, 2-3 سال کے اندر یہ اور ان کے سارے ساتھی ختم ہو جائیں گے. مولانا نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہا تھا کہ اگر میں اکیلا ہی دنیا سے یہ آواز اور یہ صدا دیتے دیتے چلا گیا تو میں اکیلا کامیاب ہوں, اور خدا کے ہاں میں کہہ دوں گا کہ اے پروردگار, تیرے رسول کی جو سچی دعوت تھی میں نے بندگان خدا تک پہنچا دی, لیکن یہ اب ان کا معاملہ ہے, انہوں نے نہیں قبول کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا مودودی جب پاکستان میں تھے تو مولانا کو ان کی دعوت سے روکنے کے لیے بڑے بڑے منصب کی پیشکش کی گئی. ایک مرتبہ تو یہ کہا گیا کہ مولانا آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیں گے, اور آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا, اور یہ سارا نظام آپ کا ہوگا. بعض دفعہ یہ کہا گیا کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے. مولانا یونیورسٹی آف پاکستان کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ اگر تم پاکستان میں اسلامی نظام قائم کر دو تو میں اس یونیورسٹی کا معمولی چپراسی بن کر کام کرنے میں فخر محسوس کروں. مجھے وائس چانسلر, میں ایک واقعہ, میرا خیال وقت بہت ہو گیا, میں ایک واقعہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا, اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں دوسرے کسی اور موقع پر آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے 1953 میں مولانا مودودی کو فتنہ قادیانیت پر لکھنے کے جرم میں ان کو جرم قرار دیا گیا. وہاں کی فوجی حکومت نے پھانسی کی سزا, یہ آپ جانتے 1953 کی بات. اور 1953 میں مولانا مودودی کے گھر میں کل 5-6 بچے تھے, اور جو بڑا بچہ تھا اس کی عمر جو ہے 12 سال تھی, 11 یا 12 سال ایسے کچھ تھی, اور سب چھوٹے چھوٹے بچے تھے 1.5 سال کے. مولانا یہ کہتے ہیں کہ مولانا کے بارے میں صحافیوں نے بات لکھی کہ مولانا مودودی کو جس دن فوج نے گھر سے گرفتار کیا اور لاری میں لے کر آئی, لاری ہوتی تھی پہلے زمانے فوجی لاری, تو مولانا کے گھر سے جب وہ نکلے تو صبح کا وقت, مولانا کی اہلیہ دروازے کے آڑ میں کھڑی ہو گئی, اور ان کے معصوم بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کو پکڑ کر فوج تیزی کے ساتھ لے جا رہی ہے. تو سارے وہاں پر موجود تھے صحافی, تو مولانا مودودی نے پیچھے مڑ کر دیکھے, ایک کو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے, اور سیدھے دور لاری میں جا کے بیٹھ گئے. اب بچے روتے ہوئے سلام کر رہے اور ہاتھ دے رہے بابا کو, لیکن بابا پیچھے دیکھے بغیر کار میں بیٹھے, اس میں لاری میں بیٹھے, فوجی لاری میں, اور چلے گی لاری. اب لاری جیل میں پہنچی. جیل میں جب پہنچی تو فوجی عدالت میں فیصلہ ہو گیا کہ مولانا کو پھانسی دے دی جائے. تو اس وقت جب پھانسی کا فیصلہ ہوا تو مولانا مودودی کے سامنے اور 6-7 لوگ کھڑے تھے, جس میں دنیا کے بڑے عالم دین مولانا امین احسن اصلاحی کھڑے تھے. تو امین احسن اصلاحی, میاں طفیل محمد صاحب, اور اسی طرح سے ایک اور بڑے عالم جو لوگ تھے اس زمانے کے, وہ کھڑے ہوئے. اور اس وقت وہ ہرکارہ جو ہے پیغام لے کر آیا کہ تم میں سے سید مودودی کون ہے. تو انہوں نے مولانا نے کہا میں ہوں سید مودودی. کہا کہ تمہارے لیے عدالت سے فیصلہ آ گیا ہے کہ تم کو پھانسی دی جائے گی. تو سب ہکا بکا ہو گئے. تو مولانا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. تو مولانا نے کہا کہ بالکل جیسے میں سوچتا تھا ویسے ہی ہوا, کیونکہ مجھ کو یقین تھا کہ یہ ہونے والا ہے. تو مولانا کہا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. مولانا مودودی کو اس نے اپنے کپڑے دے دیا, یہ لوگ پھانسی کا لباس, یعنی وہ پہننے کے لیے جوتیاں چپل جو ہوتا ہے نا وہ سب, مولانا نے وہ سب وہاں پر رکھ دیا اور وہ پہن کر چلے گئے اس کے ساتھ. امین احسن اصلاحی زمین پر جھکے اور مولانا کی ایک ایک چیز کو چومنے لگے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے مودودی, میں تمہیں اتنا بڑا انسان نہیں سمجھتا. میں جانتا تھا کہ تم 20ویں صدی کے بہت عظیم عالم دین ہو, لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا کی نگاہ میں تمہارا اتنا اونچا مقام. یہ اس وقت کے جو جملے ہیں, یہ ایسے درد بھرے جملے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ مولانا کے ایک ایک کپڑے کو, ایک ایک چیز کو جو انہوں نے نکالا تو سینے کو لگا کہ اتنا بڑا عالم, کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ مولانا مودودی کے بعد دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے امین احسن اصلاحی. وہ یہ واقعات پیش ہیں. اس کے بعد مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں, انہوں نے مجھ کو کیا کیا کہ ایک بہت بڑے ڈاکو کے اس میں رکھ دیا, یعنی جو کیبن ہوتی ہے نا کھولی جیل میں, تو اس میں بڑے بڑے مجرم رہتے. تو مجھ کو ذہنی اذیت دینے کے لیے
ایک خوفناک قاتل اور ڈاکو کے کیبن میں مجھ کو چھوڑ دیا. اس کے مولانا کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تو دیکھتا ہوں کہ بہت ہی وہ شخص ایسا تھا کہ اس کو بھی پھانسی کی سزا ہونے والی تھی. اب اس کا اصول یہ ہے کہ جس شخص کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے اس کے ساتھ کسی کو نہیں رکھنا, کیونکہ وہ ایک دم یعنی نفسیاتی طور پر وہ باولا ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا, ہوتا نہیں ہو. سوچیے نا آپ کی کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو پھانسی پہ جائے, وہ شخص کو کچھ دنوں کے بعد ہونے والی تھی پھانسی, اور مولانا کو پہلے نمبر تھا, لیکن وہ بہت بڑا جلاد اور قاتل تھا. مولانا جب اس کے کمرے میں بھیجے گئے تو وہ شخص جو شخص تھا اس نے مولانا کو بہت دیر تک گھور کر دیکھا, اس کی سرخ آنکھ, اور وہ دیکھتے رہا. مولانا اندر گئے, مولانا نے نماز پڑھی اور مولانا نے اللہ سے دعا کی, اور اس کے بعد میں وہ جو شخص تھا وہ مولانا کے پاس میں آ کر بیٹھ گیا. تو مولانا نے پوچھا کہ بھائی تم کون؟ تو اس نے کہا مولانا میں بظاہر تو ایک بہت بڑا گناہ گار ہوں, لیکن میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میری آنکھوں میں وہ طاقت ہے کہ میں ہر گناہ گار کو پہچان لیتا ہوں. میں نے آپ کو بغور دیکھا ہے اور میں نے آپ کے وجود میں ایک انتہائی نیک اور شریف انسان کو پایا, لہذا میں آپ کا خادم اور میں آپ کی خدمت کروں. تو یہ مولانا کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو انہوں نے ایک طرح مسلط کیا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پہلے مجھ کو کھلاتا تھا, پھر بعد میں خود کھاتا تھا. پھر عید کا دن آیا, اب پھانسی ہونے والی تھی کچھ دنوں کے بعد, تو عید کے دن کیا ہوا کہ چند چنے آ گئے. چنے وہ جیل میں جو ملتے ہیں نا, اور وہ چنے جو ہے مولانا کو بھی ملے تھوڑے سے اور ان کو بھی ملے. اس شخص نے دیکھا کہ دنیا کا اتنا بڑا عالم کچھ چنے جو ہے کھا رہا ہے, تو وہ رونے لگا. اس نے کہا کہ مولانا اس امت پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا کہ اس قوم کے وہ لوگ کہ جو گناہ گار ہیں, قاتل ہیں, جابر ہیں, آج وہ عید کی خوشیاں اپنے بچوں کے ساتھ منا رہے ہیں, اور اس امت کا اتنا بڑا عالم یہ چند چنے کھا کر جیل میں پڑا ہوگا. وہاں کہا بھائی صبر کرو, صبر کا بدلہ دیتا. اب یہ مولانا نے کہا ہی تھا کہ باہر سے پورا لوگوں کا ایک بڑا جو ہے گروپ وفد جیل کی طرف دوڑنے لگا, اور سب اپنے ہاتھ میں کوئی شیرخرما, کوئی یہ کوئی وہ, سب مولانا سے مولانا نے سب دیا. دیکھو بولے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ سب کچھ بھیج دے گا. تو مولانا نے سب کے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا سب لوگوں نے کہ سید ہم میں سے کسی نے نہ چائے پی ہے, نہ شیرخرما پیا ہے, نہ سیویاں کھائی ہے, نہ ہم نے نہ ہمارے بچوں نے. ہم نے یہ کہا کہ ہمارا امام, ہمارا امیر وہ اس حالت میں جیل میں ہے کہ موت کی سزا ہوئی ہے, اور اس کے بعد میں سب سے پہلے ان لوگوں نے مولانا کے منہ میں وہ شیرخرما دیا. وہ اس کے بعد میں بولے ہم خود اس کو عید منائیں. تو آپ دیکھیے یہ حالات تھے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا پھر بعد میں یہ بہت بڑا واقعہ ہوا کہ یعنی فوراً آپ کو پھانسی کی سزا جو جس دن ہونے والی تھی صبح, تو اس صبح سے کے وقت مولانا کے بیٹے کو فوج کے جنرل نے بھیجا اور کہا کہ اپنے ابو سے کہو کہ معافی مانگ لے. معافی مانگے تو عدالت یعنی گورنر جو ہے سوچ سکتا ہے کہ موت کی سزا کو پھانسی میں تبدیل کر دے. تو مولانا کا بیٹا جو ہے ان کے پاس آیا کہ ابو جان یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر معافی کی ایک تحریر لکھ کر دے دیں تو آپ کا فیصلہ بدلا جا سکتا ہے. مولانا نے کہا بیٹے موت اور زندگی کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے. اگر میرے رب نے میرے موت کا فیصلہ کیا ہوگا تو یہ سارے لوگ اٹھ کے لٹک جائیں, مجھے موت سے بچا نہیں سکتے. اور اگر میرے رب نے میری زندگی کا فیصلہ کیا ہوگا تو یہ سب لوگ کتنی کوششیں کر لیں مجھے مارنے کی, مجھے مار نہیں سکتے. ہم لوگ اپنے رب پر ایمان رکھنے والے لوگ. موت اور زندگی کے فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے بیٹے, اللہ کے ہاتھ میں. مولانا کہتے ہیں تو بچہ تو چلا گیا واپس. جب وہ گھر واپس گیا تو یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ ماں نے اس دن صبح اپنے بچوں کو حسب معمول نہلایا, ان کو اسکول کی یونیفارم پہنایا اور ان کو اسکول روانہ کیا. اس وقت روانہ کیا. مولانا کا بیٹا یہ لکھتا ہے, مولانا کی بیٹی لکھتی ہے میرا مودودی, کہ جب ہم لوگ اسکول کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت ایک اور بھی مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ مولانا جب جیل میں تھے تو مولانا نے ایک خط لکھا اور یہ لکھا کہ میرے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کر میونسپلٹی کے اسکولوں میں ڈالو, اپنی بیگم کو, کیونکہ میرے بچے ایک غریب عالم دین کے بچے ہیں. یہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے کے لیے میرے پاس پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, لہذا ان کے بچوں کے ایڈمیشن جو پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کر میونسپلٹی کے اسکولوں میں ڈال دیے اور بچے ان کے زمین پر بیٹھ کر ٹاٹ پر پڑھنے لگے.
تو جس دن مولانا کو پھانسی تھی اس دن مولانا کے پورے بچے اسکول میں تھے، اور اس دن جو ہے وہ ایک انگریز کو جو نن تھی، نن جو ہوتی ہے نا وہ اسکول میں جو پڑھاتی ہیں، اس نے مولانا کے بچے کو اپنے گلے سے لگایا، بیٹے تمہارے ابو جان کو آج پھانسی ہونے والی ہے اور تم اسکول میں ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری امی کہتی ہے کہ تم اپنے معمولات کو مت بدلو، یہ بہت نیک کام ہے، اگر ہمارے ابو جان اللہ کی راہ میں کام آ جائیں تو اللہ اس کا بہت ثواب دے۔ تو دیکھیے اس طرح سے حالات بنے، لیکن پھر جیسے ہی پھانسی پر چڑھنے میں 1-1.5 گھنٹہ باقی تھا کہ پوری دنیا کا دباؤ آیا، ملیشیا، انڈونیشیا، سعودی عربیہ، بڑی بڑی حکومتوں کے فون آئے اور لوگوں نے حکومت پاکستان سے کہا کہ ہم سارے سفیر واپس بلا لیں گے اگر تم نے سید مودودی کو پھانسی کھلوائی۔ اتنے بڑے پیمانے پر اسلامی حکومتوں کے فون آنے شروع ہوئے۔ نتیجے میں وہاں جنرل ایوب گھبرا گیا اور اس نے محسوس کیا کہ یعنی پورے عالمی اسلام کی جو وہ ہے موافقت وہ پاکستان سے نکل رہی ہے۔ نتیجے میں اس نے جو ہے اپنے فیصلے کو واپس کیا اور کہا کہ پھانسی روک دو۔ پھانسی روک دی گئی اور کہا کہ چلو ان کی جو سزا ہے عمر قید میں تبدیل کرو۔ اب مولانا کی پھانسی کی سزا عمر قید میں چلی۔ اب آپ دیکھیے کہ مولانا عمر قید کی سزا گزارے، مولانا کئی سال جیل میں رہے، پھر اس کے بعد میں وہ عمر قید کی سزا بھی 2-3 سال کے بعد ختم ہوئی۔ جب مولانا باہر نکلے تو مولانا کو سارے صحافی ملے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کی استقامت، آپ کا صبر، آپ کی سب چیزیں دیکھ کر ہم لوگ بہت اتنی باتیں ہیں اس میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن بولے ایک بات ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ بولے آپ جب اپنے گھر سے نکلے تو گھر سے نکلتے وقت آپ نے اپنے بیوی بچوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا، جبکہ بچے آپ کو سلام کرتے رہے، خدا حافظ کہتے رہے، لیکن آپ سیدھے فوجی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے اور ایسا لگا گویا آپ پتھر کی مورتی ہو، آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے۔ وہ کچھ بھی انہوں نے واقعات کو بیان کیا ہو، یہ تو میں نے آپ کو پتھر کی مورتی بتایا ہے، بولا سچ نہیں، لیکن آپ جو ہے نا آپ بے حس تھے، گویا اس طرح انہوں نے کہا۔ تو اس کی وجہ بتائیے کہ ایسا کیوں؟ جبکہ لوگ دو دن کے سفر کے لیے باہر جاتے ہیں تو دور تک بچوں کو اللہ حافظ ہاتھ وغیرہ ہلاتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بہت اچھا سمجھا۔ اس کا جواب دراصل یہ ہے کہ جب میں گھر سے جب اس کو معلوم ہوا کہ فوج مجھ کو لینے کے لیے آئی ہے تو میں نے فوراً محسوس کر لیا کہ اب میں جو گھر سے نکل رہا ہوں، اب یہ میرا گھر سے نکلنا آخری نکل رہا ہے، اب شاید میرے مقدر میں شہادت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بات وہ ذہین تھے، وہ بہت ذہین آدمی تھے نا مولانا، کیونکہ میں فوجی عدالتوں کو جانتا ہوں۔ تو پھر جب میں گھر سے نکلنے لگا تو مجھے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آئی کہ جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نکل جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام جب جیسی اللہ کی وحی نازل ہوئی، ایک لمحے کے بغیر انہوں نے اپنے تاخیر کے بغیر وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر سیدھے نکل گئے۔ بیوی چیختی رہی، پکارتی رہی، ابراہیم تم ہمیں چھوڑ کر بیابانوں میں کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہاں تک کہ پہاڑی کی اوٹ تک پہنچے۔ وہاں پر جب حضرت ابراہیم کی اہلیہ نے یہ پوچھا بی بی ہاجرہ نے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ کا حکم ہے اور اس کے مطابق آپ کو چھوڑ جائے، کہا تو انہوں نے صرف اپنا سر ہلا دیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ابراہیم، تمہارا فیصلہ صحیح ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، تم جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر کیوں نہیں دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر اس لیے نہیں دیکھا تھا کہ اگر وہ پلٹ کر دیکھتے تو ریگستانوں کے اندر اپنی بیوی اور بچے کو تنہا دیکھ کر محبتوں کے جذبات امٹ پڑتے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ کمزور ہو جاتا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بچوں کو، بیوی کو پلٹ کر دیکھوں اور نتیجے میں میرے اندر بھی جو جذبہ شہادت ہے، حق پر قائم رہنے کا جو جذبہ ہے وہ کہیں کمزور نہ پڑے۔ تو اس وقت مجھے سیدنا ابراہیم کی یاد آئی اور میں نے سوچا کہ زندگی میں یہ موڑ آیا ہے کہ جہاں میں سنت ابراہیم پر عمل کر سکتا ہوں۔ محترم بہنوں، یہ ایک عظیم عالم دین تھے، ان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ ان کا پابندی وقت کا معاملہ یہ تھا کہ ریڈیو پر جب ان کی تقریریں ہوتی تو ریڈیو پر یا پروگراموں میں جب یہ بلائے جاتے تھے تو پروگرام میں مولانا کا یہ اصول تھا، جیسے ریڈیو کے بارے میں ایک مرتبہ آیا تو ریڈیو میں مولانا پہنچے 8:55 پر، تو 8:55 نہیں ہوئے، لیکن سامنے والے نے اعلان کیا کہ سب لوگ اپنی گھڑیاں درست کر لیں،
آج 55 ہو چکے ہیں، سید مودودی آ گئے. یعنی مولانا کے آنے سے گھڑیاں درست ہوتی تھی، اتنی منظم شخصیت تھی. تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی شخصیت کہ جس نے اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ استعمال کیا، بے لوثی کے ساتھ، بے غرضی کے ساتھ، بے نفسی کے ساتھ. انہوں نے کوئی دولت جمع نہیں کی، کوئی پیسہ جمع نہیں کیا، کوئی گھر نہیں بنایا، بلکہ اپنی پوری صلاحیتوں کو اسلام کی بلندی کے لیے، ملت کی خدمت کے لیے اور امت مسلمہ کی بیداری کے لیے وقف کر دیا. اور آج دنیا کے اندر جو اسلامی تحریکات برپا ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں دعوت دین کا کام جاری ہے، اس میں سید مودودی کے لٹریچر کا سب سے بڑا کمال ہے. کسی شاعر نے کیا پیاری بات کہی ہے، اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ. شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، اور نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا. نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی مخلصانہ کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. رب کریم سید مودودی کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں، اور انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کارناموں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں. اور رب کریم ہم سب کو بھی اپنی زندگی کا بہتر استعمال کرنے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.